ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنائی کی تہران میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ جعفر سجانی نے خامنائی کی صاحبزادی، داماد، بہو اور نواسی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ خامنائی کے 3 بیٹے والد کے جنازے میں شریک ہوئے۔ صدر، غالباف عدلیہ کے سربراہ اور حداد عادل بھی پہلی صف میں تھے۔ سربراہ، پاسداران انقلاب، کمانڈر قدس فورس، حزب اللہ، حماس اور اسلامک جہاد کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے 15 ملین لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ تہران میں ادا، لاکھوں سوگواروں کی شرکت۔ اعلیٰ سیاسی و عسکری شخصیات نے رہبر معظم کو الوداع کہا۔ جعفر سبحانی نے سپریم لیڈر کے ساتھ ان کے خاندان کے 4 شہیدوں، بیٹی بشرا خامنائی، داماد مصباح الہدی باقری، بہو زہرہ حداد عادل اور نواسی زہرہ محمدی گل پائگانی کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ صدر مسعود پزشکیان، عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی، اسپیکر باقر غالباف، شہید زہرہ کے والد غلام علی حداد عادل، صادق لاریجانی، علی باقری اور سپریم لیڈر کے بیٹے مصطفیٰ خامنائی، مسعود خامنائی اور میثم خامنائی پہلی صف میں شامل تھے۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل احمد واحدی پہلی بار منظر عام پر آئے، تابوت کے ساتھ بیٹھے رہے، رہبر معظم کا آخری دیدار کیا۔ قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی نے بھی شرکت کی۔ حزب اللہ، حماس اور اسلامی جہاد کے نمائندوں نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ الوداعی مراسم میں ایران کی سیاسی اور عسکری قیادت کاندھے سے کاندھا ملائے کھڑی نظر آئی۔ صرف تہران میٹرو ٹرین سے 75 لاکھ افراد نماز جنازہ میں پہنچے۔ سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 1.5 کروڑ افراد نے نماز جنازہ ادا کی۔ شہید خامنائی کا جسد خاکی کل ہیلی کاپٹر کے ذریعے تہران سے قم لے جایا جائے گا۔ تدفین سے پہلے میت کو عراق کے شہر نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو آبائی شہر مشہد میں امام علی رضا کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے الوداعی مراسم۔ تہران میں رضاکاروں کی جانب سے بڑی تعداد میں سوگواروں کے لیے خصوصی انتظامات، عارضی خیمے بھی نصب ہیں۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے پانی کا چھڑکاؤ، مسلسل ٹھنڈا پانی بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ مصلی امام خمینی کے وسیع صحن اور اطراف میں لاکھوں سوگواران موجود ہیں۔ تمام لوگوں کے قیام و طعام کا انتہائی مناسب بندوبست کیا جا رہا ہے۔ منتظمین کا کہنا ہے تمام تر انتظامات کے اخراجات عوامی عطیات سے جمع کیے گئے۔ تہران میں شہید رہبر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ میں اہم شخصیات سمیت بڑی تعداد میں سوگواروں نے شرکت کی۔ مصلی امام خمینی اور اطراف میں اس وقت بھی سوگواروں کی بڑی تعداد جمع ہے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے حسن رضا نقوی سے۔ بتائیے گا حسن۔ آج تہران میں شہید رہبر آیت اللہ خامنائی کے جنازے کے اندر جو متعدد شخصیات تھی، ایک جنازہ بھی تھا، لیکن یہاں پہ جو شخصیات اور ایرانی قوم کا یہاں پہ حاضر ہونا تھا وہ ایک قسم کا اپنے نئے رہبر کے ساتھ تجدید عہد بھی تھا اور شہید رہبر کے ساتھ ایک عقیدت اور احترام کا اظہار بھی تھا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان، انہوں نے اپنے بیان کے اندر یہ فرمایا کہ میں اپنی ایرانی قوم کو وعدہ دیتا ہوں کہ ہم اپنے رہبر شہید کے راستے کو اسی طرح جاری رکھیں گے۔ ایران کی آرمی کے چیف ہیں، یہ کہا ہے ہم جتنے بھی ظالم ہیں ان کے گریبان کو پکڑ کے رہیں گے، ہم ان کو رہا نہیں کریں گے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ ڈاکٹر مخبر نے یہ کہا کہ جتنے بھی آیت اللہ خامنائی کے قاتلین کا گروہ ہے، یہ قاتلین کا گروہ جو ہے وہ کبھی بھی تبھی موت نہیں مرے گا۔ جنرل اسماعیل قانی جو سپاہ قدس بریگیڈ کے سربراہ ہیں، یہ اپنے بیان کے اندر آج یہ فرمایا ہے کہ رہبر شہید نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ جہاد کے اندر بسر کی ہے اور ان کے اس جہاد کا اجر جو ہے وہ ان کو ملا ہے اور ہم ان کے راستے کو جاری رکھیں گے۔ بڑی شخصیات کے جو بیانات ہیں یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اپنے رہبر کے راستے کو جاری رکھے گا، وہ اپنے دشمنوں کے سامنے جو ہے وہ سرنگون نہیں ہوگا اور اسی طرح اپنے دشمنوں سے رہبر کا انتقام لینے کے حوالے سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔
شہید قائد کے قاتل طبعی موت نہیں مریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے مشیر محمد مخبر نے سرکاری میڈیا سے گفتگو میں بتایا، یقین نہیں آ رہا رہبر اعلیٰ علی خامنائی کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ پوری زندگی ان کے ساتھ گزری، ان کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ شہید رہبر کے پیروکار ثابت قدم رہیں گے، انتقام ضرور لیا جائے گا۔ ایرانی عوام کو علی خامنائی کے لیے روتا دیکھ کر امریکی صدر ٹرمپ بھی حیران۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے صحافی سے گفتگو میں کہا کہ وہ سمجھتے تھے ایرانی خامنائی سے نفرت کرتے ہیں، چاہتے تو خامنائی کے جنازے میں تمام افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا کیونکہ مذاکرات کے لیے پھر کوئی باقی نہیں رہتا۔ ایران اور امریکہ نے باہمی اتفاق سے مذاکرات میں عارضی وقفے کا فیصلہ کیا۔ ایران معاہدے کے لیے بےتاب ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ملاقات کے لیے درخواست کی ہے۔ نتن یاہو جانتا ہے باس کون ہے۔ لوگ قتل کیے جا سکتے ہیں، نظریات ختم نہیں ہو سکتے۔ آرمینیا میں ایرانی سفارت خانے نے ایکس پوسٹ میں کہا، علی خامنائی کا قتل عطر کی صرف ایک شیشی توڑنے جیسا ہے جس کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ امریکہ کی کوئی تہذیب ہے نہ تاریخ اور نہ ہی عزت و وقار ہے۔ اسلام آباد میں فائرنگ کر کے گروپ کیپٹن عاصم کو شہید کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا ملزم سعد کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اس کی موٹر سائیکل اور پستول بھی قبضے میں لے لی گئی ہے۔ اسلام آباد کے 9th ایونیو پر ایئر فورس کے بہادر گروپ کیپٹن عاصم خاتون کو بچاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ گروپ کیپٹن عاصم 9th ایونیو سے گاڑی میں گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا موٹر سائیکل سوار ایک خاتون کا ہاتھ کھینچ رہا ہے۔ گروپ کیپٹن عاصم مڑ کر واپس آئے، لڑکی بھاگ کر گاڑی کی دوسری طرف آ گئی۔ مبینہ ملزم سعد نے عاصم سے بدکلامی کی اور فائر کھول دیا۔ شدید زخمی عاصم نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ خاتون نے بتایا ملزم دفتر کا کولیگ تھا جو ساتھ کام پر لے جانے کا کہہ کر لایا تھا۔ ملزم خاتون کو راستہ تبدیل کر کے کہیں اور لے جانا چاہتا تھا۔ خاتون نے مزاحمت کی۔ خاتون نے کہا گروپ کیپٹن عاصم نے بروقت مداخلت کر کے اسے محفوظ کیا۔ شہید عاصم نے سوگواروں میں بیوہ، بیٹی اور بیٹا چھوڑے ہیں۔ پاکستان پانی کے حق کے لیے ہر فورم پر لڑے گا۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی پروگرام دی سٹوری بیہائنڈ میں گفتگو، کہا کسی ملک کو پانی بند کر کے دوسرے ملک میں نسل کشی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عالمی عدالت کا فیصلہ ہے، سنتاس معاہدہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت عالمی عدالت کا فیصلہ نہ مانے تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ اقوام متحدہ سے مطالبہ ہے صرف قراردادیں منظور نہ کرے، عمل کا نظام بھی بنائے۔ فرنٹ کو اکیلا چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم اپنے حق کا پانی لینے کے حصول کے لیے جو ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے اس کو اکیلا چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ہماری جو آسک ہے دنیا سے مانگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صرف ریزولوشنز نہ پاس کریں۔ یونائٹڈ نیشنز اگر چاہتی ہے کہ وہ دنیا میں ریلیونٹ رہے تو اب وہ بائنڈنگ انسٹرومنٹس ایسے بنائے جن کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوں، اکنامک یعنی معاشی کانسیکوینسز ہوں، ڈپلومیٹک کانسیکوینسز ہوں۔ جب تک یہ ممالک اس جکڑ میں نہیں آئیں گے تب تک ان ریزولوشنز کا کیا فائدہ؟ کسی بھی ملک کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ کسی اور ملک کا پانی روک لے۔ ہم ہاتھ کاٹ دیں گے۔ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک بین الاقوامی عدالت نے فیصلہ دیا ہے، اور اگر ایک ملک کہتا ہے کہ میں اس کی جورسڈکشن نہیں مانتا تو پھر اس کے بعد تو ماسوائے جنگوں کے کوئی چیز نہیں رہ جاتی۔ شان مسعود آؤٹ، بابر اعظم پھر کپتان بن گئے۔ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے دورے کے لیے قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ علی عثمان، اویس ظفر اور عبید شاہ پہلی بار شامل۔ شاہین آفریدی، حسن علی اور نعمان علی کو ڈراپ کر دیا گیا۔ بطور سلیکٹر تسلیم کرتا ہوں پاکستانی کھلاڑی پرفارم نہیں کر رہے، اسی لیے کپتان اور فاسٹ بولرز کو تبدیل کیا گیا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سلیکٹر عاقب جاوید کہتے ہیں ہم صرف ٹیم منتخب کر سکتے ہیں، پرفارم کھلاڑیوں نے ہی کرنا ہے۔ ٹیسٹ کپتانی کے لیے سلیکشن کمیٹی کی طرف سے صرف بابر اعظم کا آپشن زیر بحث تھا۔ میں تو خود بتا رہا ہوں کہ ہمیں ریڈ بال میں پرابلمز آ رہی ہیں، جو آپ کے جو پلیئرز ہیں، جو آپشنز ہیں وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہے، تو ہمیں کپتان کو بھی چینج کرنا پڑ رہا ہے اور کچھ فاسٹ بولرز کو بھی چینج کرنا پڑ رہا ہے۔ سلیکشن کمیٹی کی طرف سے ایک ہی ریکمنڈیشنز تھیں اور وہ بابر اعظم۔ ہم جتنی مرضی پلاننگ کر لیں، آپ جتنا مرضی لکھ لیں، جو پرفارمنس ہے وہ تو پلیئر نے دینی ہے۔
شاہین اور نسیم شاہ فرسٹ کلاس نہیں کھیل رہے، اس وجہ سے ٹیسٹ ٹیم سے ڈراپ کیا۔ سلیکٹر مصباح الحق کہتے ہیں دونوں پیسر ڈومیسٹک کھیل کر پرفارم کریں تو ٹیم میں واپس آ سکتے ہیں۔ جن پلیئرز نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی انہیں منتخب کیا، ضرورت پڑی تو نعمان علی کو بھی واپس لائیں گے۔ تو میرے خیال میں سیدھا ابھی سیزن آئے گا، کھیلے گا، اپنے آپ کو پروف کرے گا، کہیں پہ بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ شاہین یا نسیم کو نہ پک کرنے کی یہی وجہ ہے کہ وہ فوڈے کھیل رہے ہیں، نہ اس طرح ان کا ورک لوڈ پورا ہے۔ جن لوگوں نے فرسٹ کلاس کھیلی ہے ان کو پریفر کیا۔ نعمان کے لیے بھی اوپن ہے، کہیں بھی اس کی ضرورت پڑے گی ضرور اس کی سلیکشن میں ہو سکتی ہے۔ مغوی غیر ملکی لڑکیوں میں سے ایک کے والد کی کال پر پولیس حرکت میں آئی۔ ڈی آئی جی آپریشنز کامران فیصل نے پریس کانفرنس میں بتایا 2 جون کو لڑکیوں کو بازیاب کرایا۔ نائب وزیر اعظم کے رشتہ دار مفرور ملزم رضا ڈار کو گرفتار کیا۔ 164 کے بیان کے بعد لڑکیوں کو بحفاظت وطن واپس روانہ کیا گیا۔ چاروں ملزمان کو ہتکڑی میں عدالت میں پیش کر کے 5 روزہ ریمانڈ لیا ہے۔ ان کو یہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کی تھی، مختلف جگہوں پہ گئے اور 29 جون کو یہ پہنچی لاہور آنے کے بعد ان کے ساتھ یہ کڈنیپنگ کا واقعہ ہو گیا اور انہوں نے وائس میسیجز کی اپنے دوستوں کو، اپنے گھر پہ پیرنٹس کو۔ ان کے پیرنٹس نے پھر اپنی پولیس کو کانٹیکٹ کیا۔ پہلی کال لینڈ کرتی ہے سیف سٹی میں 12:40 پہ۔ کارلوس نامی ایک شخص کال کرتا ہے۔ اس کی بیٹی جب پاکستان لینڈ کی تو اس نے اپنے والد کو یہ تصویر بھیجی جس میں یہ گاڑی نظر آ رہی ہے اور گاڑی کی ڈیٹیلز میں آیا کہ یہ گاڑی فلاں شخص کے نام پہ ہے۔ کانٹیکٹ ڈیٹیلز کے اندر اس کا موبائل نمبر بھی تھا، وہ موبائل نمبر ملایا تو وہ بند تھا۔ 3 جگہیں آئیڈینٹیفائی ہوئی جس پہ سرگودے میں ریڈ ہو رہا ہے، شادرہ والے گھر پہ ریڈ ہو رہا ہے، ڈیفینس میں ریڈ ہو رہا ہے۔ ڈیفینس والے گھر کے اس گھر والوں نے بتایا کہ جی یہاں پہ رہتے تھے پروبیبلی یہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے کوئی رشتہ دار ہے۔ یہ کنفرم ان کی فیملی سے کیا۔ ہمارے پاس کانٹیکٹ نمبر آ گیا اور ہم نے فوری طور پہ اس کی لوکیشن لینا شروع کر دی۔ خواتین کو گاڑی میں بٹھا کے ان کو یہ کہہ کے کہ جی بس ٹھیک ہے پیسے آ گئے ہیں، آئیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں ایئرپورٹ۔ بھٹا چوک پہنچ کے یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ایئرپورٹ نہیں لے کے جا رہا، وہ گاڑی سے چھلانگ مارتی ہیں اور نکلتی ہیں۔ اے ایس پی اس فلٹر ہاؤس پہ پہنچتا ہے، لڑکیاں ریکور ہو گئیں، لیکن رضا ڈار جو ہے وہ موو کرتا ہے یہاں سے۔ سیف سٹی سے الرٹ آتا ہے کہ آپ کی گاڑی اس جگہ موو کر۔ ایس پی کینٹ اس کو وہاں سے لے کے آتے ہیں۔ 164 کی اسٹیٹمنٹ ساری مکمل ہو گئی۔ 3 جولائی کو ان کو فوری طور پہ ہم نے پھر روانہ کیا۔ ہتکڑیوں میں پیش کیے گئے 4 لوگ، ان کا ریمانڈ ملا 5 دن کا۔ اس بھی شروع ہوئی۔ کراچی سے خبر دیں گے۔ ملیر ولایت شاہ مزار کے قریب 11 سال کی بچی جھولے سے گر کر جان بحق ہو گئی ہے۔ سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا سلمان۔ دیکھیں ولایت شاہ مزار کے قریب جھولیاں ہیں، وہاں پر بچی جمپنگ میں جو جھولا ہوتا ہے جس میں اکثر بچے جمپ کیا کرتے ہیں، اس جھولے سے گرنے سے یہ بچی انتقال کر گئی ہے۔ پولیس الفلاح پولیس موقع پر پہنچی اور وہ یہ کہتی ہے کہ بچی کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے بعد اب اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس بچی کی شناخت فریدہ کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کہتی ہے اطراف کے لوگوں کے بیانات لیے گئے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں بچی جھولے سے جمپ کرتے ہوئے گری تھی جس کی وجہ سے سر پر چوٹ آئی اور یہ انتقال کر گئی۔ پولیس کہتی ہے معاملے کی پھر بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ کہیں کوئی اور واقعہ تو پیش نہیں آیا ہے۔ عینی شاہدین اور موقع پر موجود لوگوں کے بھی بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹیچنگ اسپتال ساہیوال کی انتظامیہ نے نومولود کو مردہ قرار دے کر ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ بچی کے ماموں سے میت کی وصولی کے دستخط بھی کرا لیے لیکن میت حوالے نہیں کی۔ اہل خانہ کا اسپتال انتظامیہ پر نومولود بچی کو اغوا کرنے کا الزام۔ اہل خانہ کے احتجاج پر پولیس پہنچی۔ پولیس کی مداخلت پر انتظامیہ نے زندہ بچی ورثہ کے حوالے کر دی۔ اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے والدہ کے نام ایک جیسے ہونے کے باعث غلط فہمی ہوئی اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ غلط جاری ہوا تھا اور بچی ادھر تھی۔ 8:30 کے درمیان کہتے ہیں کہ ڈیتھ ہو گئی ہے بچی کی، تو ہم نے بولا کہ ٹھیک ہے چلے ڈیتھ ہوگی، ہم آپ لوگ میت دے دیں ہمیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میت تو وصول ہوگی ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا کے انہیں ہمیں پکڑا دیا ہے۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ میت وصول کر لی انہوں نے نمبر کسی اور کا مینشن کر دیا، آئی ڈی کارڈ ہمارا کر دیا، والد کا نام انہوں نے غلط مینشن کر دیا اس کے اوپر۔ پنجاب پولیس ہے اور ڈی پی او ڈائریکٹر ساہیوال ہیں، وہ پرسنلی ادھر آئے ہیں اور انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے ہمارا، بھی ہمیں ہماری بچی مل گئی ہے۔ نجی املاک مالکان کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں ہوں گی۔ ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کے لیے پبلک پراپرٹی کا استعمال مفت کر دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارک کی وزیر آئی ٹی کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ کہا کمیٹی نے بل میں تمام سکم دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہزاد فاطمہ نے کہا ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ میں ترامیم وقت کا تقاضا ہے، قانون سازی اتفاق رائے سے ہی کی جا رہی ہے۔
دہائیوں سے یہ قانون چل رہا ہے، کیونکہ رائٹ آف وے کے بغیر نہ بجلی جا سکتی ہے لوگوں کے پاس، نہ گیس جا سکتی ہے، نہ انٹرنیٹ جا سکتے ہیں. اس میں تھوڑے کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اب ہم نے کہہ دیا کہ کوئی بھی نجی جائیداد، وہ مکان ہے، وہ دکان ہے، یا وہ خالی زمین ہے پلاٹ کی شکل میں یا زرعی زمین ہے، اس میں سے اگر آپ نے رستہ لینا ہے یا آپ کو اس مالک کی اجازت لینا ہے، یہ ہے آزاد مرضی کے ساتھ، تو اس میں باقی میکنزمز نہیں آتے. جو نجی املاک ہیں لوگوں کی، وہ ان کی مرضی اور منشا کے بغیر وہ پابند نہیں ہوں گے کہ وہ اس کو دیں یا اس میں سے رائٹ آف وے. الزامات لگائے گئے اور فائنینشیل انٹیگریٹی کے اوپر لگائے گئے میری سیکرٹری کی. میں نے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی ہے کہ اس کی باقاعدہ انکوائری کریں. اگر تو ہمارے اینڈ پہ کسی بھی قسم کی کوئی کمی پیشی ہے، جو بھی وزیر اعظم صاحب ڈیسائیڈ کریں گے، ہم ذمہ دار ہیں. اگر اس میں یہ چیز نہیں نظر آتی تو پھر لیگل کاؤنسل سے اور تمام لوگوں سے پھر ہم مشاورت کریں گے. گلگت بلتستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین ایڈوکیٹ کل حلف اٹھائیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے. گلگت کے چنار باغ میں نو منتخب وزیر اعلیٰ کی تقریب حلف برداری کل دوپہر 2 بجے ہوگی. گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ نو منتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین ایڈوکیٹ سے حلف لیں گے. بلاول بھٹو گلگت بلتستان کی جنگ آزادی کے شہداء کی یادگار پر بھی حاضری دیں گے، جہاں وہ خطاب بھی کریں گے. کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں. ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کی مناسبت سے مظاہرے کیے گئے. ضلع جنوبی کے جیالے ریلی کے ہمراہ پریس کلب پہنچے. کراچی میں 5 اسٹار چورنگی سے بورڈ آفس تک ریلی نکالی گئی. معاون خصوصی رضا ہارون کا کہنا تھا شہر قائد میں اگلی حکومت بھی پی پی بنائے گی. نواب شاہ پریس کلب پر بھی پی پی کارکنان نے مظاہرہ کیا. ہمارے دوسرے کیس کے کامیاب کیا انشاءاللہ آج کی جو یہ ریلی کی تقریب ہے، یہ بھی انشاءاللہ پرامن انداز میں آپ ماضی کی طرح اس کو انشاءاللہ. کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی 27ویں برسی. آئی جی فرنٹیئر کور کے پی نارتھ نے سوابی میں شہید کے مزار پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ پڑھی. صدر زرداری، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل سید عاصم عری، نیول چیف، ایئر چیف اور مسلح افواج نے کیپٹن کرنل شیر خان کو خراج عقیدت پیش کیا. آئی ایس پی آر نے بتایا کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے کارگل معرکے میں بے مثال جرأت، غیر متزلزل عزم کا مظاہرہ کیا. شہید کی قربانی، بہادری، بے لوث خدمت یہ ایسی میراث ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی. صدر آصف زرداری نے کہا کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی لازوال قربانی ہمیشہ زندہ رہے گی.